مولا کا جہاد. دل کر رہا ہے دو مثالیں اور لے لیں. کسی نے مولا سے پوچھا، مولا میدان میں جب گھمسان کا رن پڑ رہا ہو، جنگ بہت شدید ہو جائے، ہمیں آپ سے کسی مشورے کی ضرورت ہو، تو ہم میدان جہاد میں، میدان جنگ میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ حسین جملہ مولا کا. میرے مولا نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں پیچھے بھاگتا ہوں. اور نہ ہی کسی میں جرت ہے کہ میرے پیچھے آئے. میں جہاں اترتا ہوں وہیں ملوں گا تمہیں. بس پہلی دفعہ دیکھ لینا کہ میں کہاں اترا ہوا ہوں. پھر کسی نے پوچھا یا علی، آپ میدان میں معمولاً آخری وقت میں جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے دن ڈھلے جاتا ہوں، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے جاتا ہوں کہ کم سے کم لوگ مارے جائیں. اس لیے کہ مغرب پر تو جنگ بند ہو جانی ہے نا. پھر کہا کہ مولا آپ کے پیش نظر کون ہوتا ہے میدان کے اندر؟ آپ کسی لمبے آدمی کو مارتے ہیں، جس کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوتی ہیں اسے مارتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں نیزہ اور جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے اسے مارتے ہیں. آپ مارتے کسے ہیں؟ کسے مارتے ہیں؟ بوڑھوں کو مارتے ہیں، یعنی اچھے عمر والوں کو مارتے ہیں، جوانوں کو مارتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا زیادہ سوال نہیں کرو، میں سرداروں کو مارتا ہوں. بیچارے مسکینوں کو مار کے کیا کرنا ہے، جو سرداروں کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں. تو انہیں مار دو جن کی وجہ سے یہ مجمع لے کر آئے، تو ان کی جان بچے گی، کم سے کم لوگ مارے جائیں گے. اور پھر ایک مرتبہ جنگ کے اندر حضرت مالک اشتر اور مولا کائنات مسلسل لوگوں کو گرا رہے تھے. تو مالک نے علی کو دیکھ کر سوچا کہ آج میں نے بھی 32 مارے ہیں، علی نے بھی 32 مارے ہیں. تو دور سے آواز دے کر کہا مالک سوچنا بند کرو، تمہارا مارنا اور ہے، میرا مارنا اور ہے. جب میں مارتا ہوں تو نسلوں کو پڑھ کر مارتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں ہے. میرا مارنا اور تمہارا مارنا ایک جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے. زرہ پہن کے تو جاتے ہی نہیں تھے مولا جی. اور گھوڑا بھی وہ لیتے تھے جو ناتوان ہو. ایک دفعہ کہا خود محمد حنفیہ نے، بابا فلاں گھوڑا بڑا چابک ہے، بڑا چابک دست ہے اور بہت ہی فربا ہے اور بہت ہی صحت مند ہے، کبھی کبھی میدان سے واپس آنے کا بھی ضرورت پڑتی ہے، بابا یہ والا گھوڑا لے جائیں. حضرت نے فرمایا میں یہ ناتوان گھوڑا اس لیے لے کے جاؤں گا کہ مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سواری جو دوڑ ہی نہ سکے، وہ سواری جو دوڑ ہی نہ سکے. ایک طویل داستان ہے علی بن ابی طالب کے میدان جہاد میں اترنے کی، اور حسین داستانیں ہیں. علی تلوار چلانے والے نہیں تھے، علی مجاہد ہے. اور مجاہد میں اور جنگجو میں فرق ہے. جنگجو صرف اور صرف گردن اڑاتا ہے، اور مجاہد ایمان بچاتا ہے، آگے آنے والی نسلوں کو پڑھتا ہے، اور اپنی خاطر لڑتا نہیں ہے بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. عزیزو، سینے پہ چڑھنا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ سینے سے اترنا مشکل تھا. جو علی کا سینے پہ چڑھنا مشکل تھا وہ بھی علی کے لیے آسان، اور پھر سینے سے اترنا بھی علی کے لیے آسان. اور جب سینے سے اتر کے 4-6 ٹہل لگا لی مولا نے، تو پھر ایک مرتبہ اس کو ضربت ماری. اور پھر وہ مرحلہ تو بڑا حسین تھا، تھکے نہیں ہے تو سن لیں. وہ مرحلہ بڑا حسین تھا کہ جب ایک مرتبہ مرحب نے آ کر کہا کہ تمہارے باپ کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہے ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھ کے، میں اس کے بیٹے کو نہیں ماروں گا جس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہو. تو مولا علی کی آواز آتی ہے میں اسے ماروں گا جس نے ابو طالب کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ کو نہ مانا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے بڑا عنوان انسان کے لیے علم ہے، پھر ایمان ہے، پھر تقوی ہے، پھر جہاد ہے، اور پھر فلاح ہے. مجاہد اگر میدان میں جائے مجاہد بن کر، اور لاشا اس کا آئے دنیا کی خاطر لڑنے والے کی میت بن کر، تو یہ مجاہد ضرور رہا مگر کامیاب نہیں ہوا. کامیاب وہ ہے کہ جس کا آخری لمحہ، آخری سانس اللہ کی خاطر گزرا ہو.
یہ کم بات نہیں ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے تو اپنی میت کے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا تاکہ دنیا سمجھے کہ وہ سکندر اعظم جس کی حکومت میں سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، اتنی اس کی بڑی حکومت تھی، وہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ وصیت کی تھی تابوت سے میرے دونوں ہاتھ نکال دینا باہر تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اتنا کچھ پانے کے بعد بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ لیکن اتنا بڑا سکندر اعظم تو یہ کہے اور علی کو جب ضربت لگے تو مولا کہیں آج علی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا عنوان مولا علی نے طے کر دیا کہ کامیاب کسے کہا جاتا ہے۔